عمران خان عید تک جیل سے باہر آ رہے ہیں یا کم از کم ہسپتال منتقل ہو رہے ہیں. یہ دعوے تھے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے، جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ درست نہیں ہیں اور یہ غلط ثابت ہو گئے. اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کسی اعلیٰ سطح کے نمائندے نے ملاقات کی ہے، اور چونکہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ان دانشوروں کے مطابق ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، تو اب میز کے دوسرے کنارے پر جو بیٹھا ہوا ہے اسی کو لایا جاتا ہے، اسی کو لایا جا رہا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. یہ کیسے غلط ہے، آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو بڑے بڑے دعوے کرنے اور لمبی چھوڑنے کی بڑی عادتیں ہیں. جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پورے زور و شور کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، وہ ہسپتال منتقل کروا کر رہیں گے، یا اس سے پہلے یہ تھا کہ اصل میں یہ ان کی رہائی کا ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد وہ رہا ہو جائیں گے. جیسے کہ میاں نواز شریف کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ فلائی کر گئے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان فلائی تو نہیں کریں گے، باہر تو نہیں جائیں گے، لیکن رہا ہو جائیں گے. کہنے کو کیا ہے، کہنے کو تو یہ بھی کہتے رہے کہ عمران خان کو آپ جیل سے باہر نکالیں، وہ کابل جائے گا، وہ ریاض جائے گا، وہ تہران جائے گا، وہ فلاں جگہ پہ جائے گا، اور جو ہے اس کے بعد وہ ان ملکوں میں ایون واشنگٹن جائے گا، تو وہ ان تمام ملکوں میں صلح کروا دے گا. تو میرا اس پر جواب یہ تھا کہ جو شخص اپنی بہنوں کی، اپنی تینوں بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی صلح نہیں کروا سکا، ان کے ساتھ تعلق نہیں بنوا سکا، تو وہ ان ملکوں کی صلح کیا کروائے گا جو گھر میں کسی کام کا نہیں ہے، وہ باہر کس کام کا ہوگا. بہرحال اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کسی بہت ہی اعلیٰ سطح کے نمائندے کی ملاقات ہو چکی ہے، اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے، اس کے ساتھ بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. اور جو جب بھی ہم نے ذرائع سے پوچھا ہے، ایک ہی جواب ملا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ کرے. لیکن اب میں آپ کو ایک اور اگلی بات بتاؤں کہ حکومت کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گفتگو کرنے میں، مذاکرات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکومتیں اس وقت گفتگو کرتی ہیں جب ان کے اوپر کوئی دباؤ ہوتا ہے، کوئی پریشر ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی پریشر ڈالنے میں، کوئی دباؤ کسی قسم کا لانے میں ناکام ہو چکی ہے. آپ خود دیکھیے نا کہ اگر آپ اڈیالہ جیل کے باہر مراد سعید بھی کال دے رہے ہیں، یہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود بھی وہاں پر آ رہے ہیں، علیمہ خان بھی وہاں پر موجود ہیں، وہاں سلمان اکرم راجہ اور ان کی پوری تنظیم بھی جو ہے اس کی کال دیتی ہے، وہاں پر خود آتے نہیں ہیں، علیمہ صاحبہ آتی ہیں، نورین صاحبہ آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کبھی بھی میں بڑا محتاط ہو کے بھی کہوں تو 100 سے اوپر کارکن نہیں ہوتے. 100 سے اوپر، یعنی کہ اگر وہ صرف اپنے ارکان اسمبلی، تمام اسمبلیوں کے، میں قومی صوبائی اسمبلیاں اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے عہدیدار یعنی کہ اپنے صرف شہروں کے صدور جو ہیں جمع کر لیں تو وہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ہوتے کتنے ہیں؟ 100 بھی نہیں ہوتے. تو کیا حکومت کو ایسی کسی پارٹی سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے کی ملاقات ہوئی تو 2-3 چیزیں بالکل واضح نہیں ہوتی. ایک یہ کہ وہ کون سا نمائندہ ہے، وہ بندہ کون سا ہے، کس نے یہ پیشکش کی ہے، کون جو ہے لے کر کوئی پیشکش گیا ہے جس نے یہ گفتگو کی ہے کہ عمران خان صاحب آئیں، آپ اقتدار سنبھال لیں، آپ کو ہم لانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات، یہ ملاقات ہوئی کب ہے، اس میں بھی کوئی ٹائم وغیرہ کچھ مینشن نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں جاتا. ہاں، دوسری طرف عمران خان ضرور ایسی کسی ملاقات کے انتظار میں مرا جا رہا ہے. مجھے وہ دھرنے کے دن یاد آ رہے ہیں جب اس وقت کے آرمی چیف نے ان کو بلایا تھا، اور یہ کس طرح مسکراتے ہوئے، یعنی کہ ان کی جو اس وقت ویڈیو بنی تھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اور جاتے ہوئے، ان کی ہنسی جو تھی، ان کی خوشی قابو میں نہیں آ رہی تھی. اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف ان کے طریقے آپ چیک کریں کہ یہ کرتے کیا ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس صدی میں
پرویز مشرف کے مارشل لا کے بعد اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے اور کسی سیاسی رہنما نے فوج کو سیاست میں ملوث کیا ہے تو وہ عمران خان ہے. اس نے سب سے پہلے اس وقت ملوث کیا جب جنرل کیانی کا دور تھا، اور جنرل کیانی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بہترین کوارڈینیشن میں تھے، اور اس وقت فوج کو سول اداروں سے واپس بلایا گیا تھا. جہاں جہاں تقرریاں تھیں ان کو کم کیا گیا تھا، فوج کا کردار کم ہوا تھا. تو یہ عمران خان صاحب بیچ میں دھڑم کر کے آ گئے اور انہوں نے فوج کو ایک مرتبہ پھر ان کر دیا اور اپنے آپ کو بطور ایک پٹھو کے اور ایک پپٹ کے پیش کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج ایک مرتبہ پھر ان ہو گئی. پھر اس نے دھرنے کروائے، یہ ساتھ ملے ہوئے تھے، پھر اس نے آر ٹی ایس بٹھایا، پھر اس نے اتحادی جمع کر کے دیے، تو یہ فوج کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ان کر دیا. اچھا، اس کے بعد پھر جب یہ ساری صورتحال پتہ چلی کہ فوج سے تو غلطی ہو گئی اور ایک نااہل بندے کو اس نے لا کر بٹھا دیا ہے، تو فوج نے بریگیڈیئر لیول پر، اس کو سیکٹر کمانڈر لیول کہتے ہیں، اس لیول پر مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہم اب عدالتوں کے فیصلے ہوں، ہم اب پارلیمنٹ کے فیصلے ہوں، ہم اب سیاسی جماعتوں کے فیصلے ہوں، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا. تمام سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود کریں، فوج اپنا کام کرے گی، ہم صرف سیکیورٹی کو دیکھیں گے، ہم یہاں پر دیکھیں گے، اپنی انٹیلیجنس کو ضرور استعمال کریں گے لیکن ہم مداخلت نہیں کریں گے. تو اس فیصلے کے بعد جب اوپر سے چھتری ہٹائی گئی اور ایم کیو ایم اور بلوچستان کی پارٹیاں جو ہیں وہ عمران خان سے الگ ہو گئی، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی، کوئی نظریاتی وابستگی نہیں تھی، اور عمران خان کے ساتھ کسی کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، کوئی دید لحاظ ہوتا، کوئی شرم حیا ہوتی. اس بندے نے تو چھوڑی نہیں تھی کسی کی، وہ علیحدہ ہو گئے، تحریک عدم اعتماد آ گئی، فوج جو تھی اپنے کام میں لگ گئی، یہ لوگ جو تھے اپنے کام میں لگ گئے. اور آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں یہ شخص کہا کرتا تھا کہ فوج نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے، اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی اس کو نیوٹرل ہونے پر اعتراض تھا. اور پھر اس نے اس کے بعد ایک اور حرکت کی فیض حمید کے ساتھ مل کر 9 مئی والی، اور جب اس نے 9 مئی کیا اس کے بعد اس نے فوج کا ایک مرتبہ پھر ایک کردار بنا دیا جو کہ سیاست کے حوالے سے تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت حملہ آور تھی اور فوج نے اس کے خلاف مقدمہ تو لڑنا تھا، یہ اس کا حق تھا. آپ کسی کے گھر پر حملہ کریں گے، آپ کسی کے بزرگوں کی، شہداء کی یادگاروں کو تباہ کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں، ظاہر ہے آپ سے قانون کے مطابق تو نپٹیں گے، اور یہ ان کا آئینی، قانونی، اخلاقی ہر طرح کا حق ہے اور رہے گا ہمیشہ. اب یہ عمران خان تیسری جو بات کر رہا ہے کہ جناب اب میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اور ان کے تمام جتنے دانشور ہیں یا دانشوڑیاں ہیں وہ تمام کی تمام جو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی اعلیٰ نمائندے نے آ کر بات کی ہے، تو یہ اب تیسری مرتبہ فوج کی مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں انکار بھی نہیں کرتا یہاں پر پاکستان میں سب کچھ جو ہے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ایسا نہیں ہے، یا کم از کم جب تک سید عاصم منیر یہاں پر فیلڈ مارشل کے طور پر موجود ہیں مجھے نہیں لگتا کہ فوج کوئی سیاسی مداخلت کرنے جا رہی ہے، عمران خان سے بات کرنے جا رہی ہے، اس کو لانے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ اس شخص نے تو ذاتی دشمنی کی بھی تمام وہ حدود کراس کر دی ہیں جو کہیں بھی، یعنی کہ دشمن بھی اللہ ظرف والا دے، کردار والا دے، یہ پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں ہیں اور کس طرح کے ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان سے کوئی گفتگو ہوتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان پہلے لوگوں میں شامل ہوں گا جو آپ کو اس کی خبر دوں گا. اب آپ بالکل لاجیکل ہو کر، منطقی ہو کر سوچئے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ سطح کا نمائندہ عمران خان سے ملتا ہے، اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، اس سے تعلقات ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے، تو کیا یہ ملاقات ہونے سے پہلے عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہو رہی ہوتی، اپنے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہو رہی ہوتی، اپنے وکلا کے ساتھ اس کی ملاقاتیں نہ ہو رہی ہوتی؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ تو اس کی ملاقات ہوتی نہیں ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب جا کر وہاں پر منتیں کر رہی ہے اور وہاں پر کہہ رہی ہے کہ جناب آئیے اقتدار سنبھال لیجئے. دوسرے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہوگا کہ اخبارات میں، ٹی وی چینلوں پر عمران خان کی تصویر بھی چل رہی ہوگی، اس کے بیانات بھی چل رہے ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک بیانیہ بنانا پڑے گا، ایک ماحول بنانا پڑے گا، آپ کو ایک راستہ بنانا پڑے گا. تو وہ راستہ اسی طرح بنے گا نا کہ یہ شخص جو ہے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہو، اپنی بات کر رہا ہو، لوگوں کو قائل کر رہا ہو. اچھا، اس کا آپ یہ دیکھیے کہ
بیانیہ تو نہیں بن رہا، اس کے بیانات تو نہیں چل رہے، اس کا ٹویٹر جو ہے وہ تو اس وقت وہ بھی بند پڑا ہوا ہے، اس کی ملاقاتیں تک تو ہو نہیں رہی. تو یہ کس قسم کی جو ہے فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بغیر راہ ہموار کیے. آپ کو صاف نظر آ جائے گا جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی طرف جائے گی تو عمران خان پھر جیل میں نہیں رہے گا، پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہسپتال منتقل ہو سکے گا. ابھی تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، وہ عمران خان تو جائے گا ہی جائے گا. میں نے ہنس کے ان سے کہا کہ بھائی جو کام ہماری معزز ہائی کورٹ کے ججوں نے خود نہیں کیا وہ آپ ایک چیف کمشنر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو رپورٹ کرنے والی کمیٹی کے ذریعے ایک بیوروکریٹ کے ذریعے ہوگا. کچھ یار عقل کو ہاتھ مارا کرو، تھوڑا سا سوچا کرو، سمجھا کرو کہ یہ چیزیں چلتی کیسے ہیں. جو کام ججوں نے خود نہیں کیا وہ ایک سرکاری ملازم کر دے گا. واہ کمال ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی وزڈم کو، آپ کی تجزیہ کاری کو. عمران خان کی صلح ہوتی ہے تو پھر یہ جو ابھی 47 افراد کو سزائیں ہوئی ہیں یہ سزائیں نہ ہو رہی ہوتی. یہ جو عمران خان جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ واقعی ہسپتال پہنچ چکا ہوتا، اور اگرچہ آنکھ کے مرض میں عمومی طور پر ہاسپٹل ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو بھی سرجری ہونی ہے، آپ کا کوئی بھی پروسیجر ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے، کوئی انجیکشن لگنا ہے وہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو عمران خان کی اگر صلح ہو رہی ہوتی اور اس کو لایا جا رہا ہوتا تو اس وقت کیا یہ جیل کی چکی میں بند ہوتا، اس کی ملاقاتیں بند ہوتی؟ نہیں ہوتی، کھل چکی ہوتی. اور اگر یہ عمران خان آ رہا ہوتا، یہ ہسپتال پہنچ چکا ہوتا، یہ وہاں سے بیانات جاری کر رہا ہوتا. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ضمانتیں ہو رہی ہوتی، نیب کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا. یہ بہت سارے مظاہر موجود ہیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ کو اینالسٹ بن کے، خود بھی ہمارے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہو، یوتھیے بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لمبی لمبی وضاحتیں، اگر وہ ٹیریان کا دفاع کر سکتے ہیں، اگر وہ بشرا بی بی سے نکاح والے معاملے کا دفاع کر سکتے ہیں، اگر وہ چوری کی وہ جو توشہ خانہ تھا اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اگر وہ ملک ریاض کے ساتھ جو ان سے زمینیں لی گئیں اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اس کے آرگومنٹ نکال سکتے ہیں، تو بیوقوف نہیں ہے. یہ بڑے چلاک لوگ ہیں، ان کو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. تو ابھی کچھ ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ عید تک باہر آ جائیں، لیکن وہ عید عین ممکن ہے کہ شاید اگلی گرمیوں میں آئے یا شاید بہت جلدی بھی آئے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ عید اس مہینے میں آئے گی جس مہینے میں کرسمس ہوگی.